سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ دافع البلا ہیں یا نہیں؟ ان کی وجہ سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں یا نہیں؟ ہوتی ہیں۔ تو دیکھو نا، زمین اللہ نے بنائی ہے، کہیں کہیں پہاڑ ہیں۔ یہ پہاڑ کیوں بنائے ہیں؟ زمین کا توازن، بیلنس رہے، تاکہ وزن وغیرہ کا مسئلہ نہ ہو، اللہ نے بنایا۔ تو وتد میک کو کہتے ہیں جس کی جمع اوتاد اولیاء کا ایک درجہ، یہ بھی اسی لیے ہے کہ نظام عالم قائم رہے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ ایک محفل میں حضرت خواجہ خواجگاں حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو حال ہو گیا۔ محفل ہو رہی تھی، کوئی کلام پڑھا جا رہا تھا، حضرت کو حال ہو گیا، وجد کی کیفیت ہو گئی۔ تو جو شیخ وقت بیٹھے تھے انہوں نے اپنی لاٹھی زمین میں گاڑ دی۔ کسی نے بعد میں پوچھا، حضرت آپ نے لاٹھی زمین میں کیوں گاڑی تھی؟ فرمایا وقت کے کتب کو حال ہو گیا تھا، میں نے اپنی لاٹھی اس لیے گاڑ دی کہ زمین میں زلزلہ نہ آ جائے۔ ان کو اپنے جیسا گمان نہ کرو، وہ ہل رہے تھے، مجھے ڈر ہوا کہ زمین نہ ہلنے لگ جائے۔ تو ان کو ہم اپنے جیسا سمجھ سکتے نہیں، ان کی شان کتنی بلند ہے، میرے اور آپ کے اندازے سے بہت بلند ہے۔ اللہ فرماتا ہے من عادی لی ولیا، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے، جو میرے ولی سے اونچی اور اونچی، کس سے؟ اللہ کے ولی کے معنی دوست، ولی کے معنی مددگار، ولی کے معنی پیارا، ولی کے معنی مقرب۔ جو اللہ کا پیارا، جو اللہ کے نزدیک، جو اللہ کا دوست، جو اللہ کا مددگار، اللہ فرماتا ہے جو اس سے دشمنی رکھے، عداوت رکھے، فقد آذنتہ بالحرب، اس کو چیلنج کر دو کہ مجھ سے لڑنے کو تیار ہو جائے۔ اللہ سے کوئی لڑ سکتا ہے اونچی؟ تو جو اللہ سے لڑنے کا ارادہ کرے گا عقل والا کہلائے گا، اپنا بیڑا غرق کرے گا، کیونکہ اللہ سے لڑ سکتا۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو جو مسلمان سے لڑے، دیکھو جو فلانے سے لڑے، جو اس سے لڑے، جو اس سے لڑے، یہ نہیں فرمایا۔ کس سے لڑے؟ مجھ سے لڑے کون؟ وہ جو میرے ولی سے دشمنی۔ کسی پارٹی کا نام نہیں لیا اللہ نے کہ مجلس عمل سے جو دشمنی رکھے مجھ سے لڑنے کو تیار ہو جائے۔ فلانی لیگ سے جو دشمنی رکھے مجھ سے لڑنے کو، فرمایا؟ جواب دیجئے۔ بلکہ کیا فرمایا؟ جو میرے ذرا اونچی ولی سے دشمنی رکھے۔ تو جو اللہ کے پیارے ہیں ان سے دشمنی رکھنا کسی مومن کا کام، کسی سمجھدار کا کام نہیں۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کیا یہ ولی بخشوائیں گے، تو تم نے ولیوں کو جانا نہیں، بلا شبہ ولی بخشوائیں گے۔ ایک واقعہ سنا دوں اور پھر آگے جو آیت پڑھی ہے اس کے مطابق، اور تھوڑا سا مخدوم صاحب کا ذکر توجہ سے سنیں۔ یہ واقعہ کس کا ہے اس کے حوالے سے سناؤں گا۔ اس ہستی کا نام ہے عاشق رسول حضرت مولانا نور الدین عبد الرحمن جامی قدس سرہ السامی۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں آپ کا بڑا مقام، اور علماء میں بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑے عالم ہوئے ہیں، بڑی شان۔ فضائل درود شریف کتاب کا نام بستر لوٹا پارٹی کے بڑے جناب محمد زکریا صاحب نے یہ واقعہ اپنی اس کتاب میں لکھا ہے۔ یہ وہ ہستی مولانا جامی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے حاکم کو خواب میں ملے، اس کو میری قبر پہ نہ آنے دینا، یہ اگر آ گیا اور اس نے آ کر جو کلام لکھا ہے وہ پڑھ دیا، مجھے قبر سے باہر نکل کے ملنا پڑے گا۔ ایسے عاشق ہیں وہ، ان کا واقعہ۔ یہ مرید ہوئے حضرت مولانا عبید اللہ احرار، سب کہیں رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ بات میں ان مولانا عبید اللہ احرار کی کر رہا ہوں جو مولانا جامی کے پیر و مرشد کو اس دور میں اگر یہ نام رکھ لے تو وہ میری مراد نہیں، کیونکہ لاہور میں بھی ایک شخص ہوا اس نے یہی نام رکھ لیا تھا، تو لوگ وہ نہ سمجھ لیں۔
یہ مولانا جامی کے پیر و مرشد کی بات کر رہا ہوں. پیر و مرشد سے ابھی ملاقات نہیں ہوئی، ان کو دیکھا بھی نہیں. مرید ہونے کے ارادے سے اپنے گھر سے چلے، سفر کرتے جا رہے ہیں، پیدل سفر کیا، رستے میں کوئی جگہ آئی، ٹھہر گئے، پھر سفر کیا. جب حضرت صاحب کی خانقاہ میں پہنچے تو دیکھا بڑا عالی شان محل، اس کی چار دیواری ہی اتنی عمدہ، دروازے ایسے عمدہ، اس میں سونے کی کیلیں لگی ہوئی ہیں. کہنے لگے یہ تو دنیا دار لگتا، اس نے تو دنیا جمع کی ہوئی ہے، محل بنایا ہوا ہے، سونا چاندی جمع کیا ہوا ہے. چونکہ عالم بھی تھے، شاعر بھی تھے، زبان سے ایک مصرع نکلا، نہ مردانست کے دنیا دوست دارد. یوں بھی پڑھ لے، نہ مردستاں کے دنیا دوست دارد. وہ مرد نہیں ہوتا جو دنیا سے محبت رکھے، دنیا کو دوست رکھے. واپس آ گئے، پیر صاحب سے ملے بھی نہیں، واپس آ گئے. یہ تو دنیا دار ہے، میں تو مرید ہونے آیا تھا اللہ والے سے، اس نے تو دولت جمع کی ہوئی ہے. واپس آ گئے. چلتے چلتے آئے، راستے میں پھر کہیں ٹھہرنا پڑا، سرائے میں کمرہ لیا، سوئے وہاں. تو سوتے سوتے خواب دیکھا. کیا دیکھا؟ خواب. جھوٹا خواب نہیں کہ میں آؤں گا لاہور تو کرایہ تم کو دینا پڑے گا، ایسا خواب نہیں، سچا خواب. کون سا خواب؟ سچا خواب. یہ جو لوگ جھوٹے خواب نبی کے نام سے لگاتے ہیں، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتے. خواب دیکھا، میدان محشر ہے، قیامت کا میدان، لوگ اس میں سارے جمع ہیں. مولانا جامی کہتے ہیں میں نے دیکھا دنیا نے مجھے گھیر رکھا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا، کوئی ادھر سے آ رہا. جامی تم نے میرا یہ دینا تھا، یہ دو، یہ بات تم نے کی تھی پوری نہیں کی تھی، یہ دو، یہ دو، یہ دو. مولانا جامی کہتے ہیں میں پریشان، میرے گرد سینکڑوں لوگ. قیامت کا میدان میں کہاں سے لاؤں تمہاری چیزیں، کہاں سے دوں؟ تم نے مجھے گھیر رکھا ہے. میں بڑا پریشان تھا. اچانک ایک سوار آیا، ایک جانور پر، ایک سواری پر سوار آیا. وہ آیا، اس نے کہا جامی سے جس جس نے جو لینا ہے مجھ سے لے لے، مجھ سے لے لے. لوگوں کو تو اپنی چیز چاہیے تھی، وہ ادھر گئے، جس نے جو مانگا اس سوار نے دے دیا. مولانا جامی بڑے خوش، یہ کتنا اچھا آدمی ہے، میں اس کو جانتا تک نہیں، یہ کون ہے میں اس کو پہچانتا بھی نہیں، اور دیکھو اس نے مجھے جناب سب کچھ دے دیا ہے اور میرا سارا بوجھ ہٹا دیا ہے. آگے بڑھ کے کہنے لگے اے مہربان، اے محسن، آپ کون ہیں؟ مجھ پر آپ نے اتنی مہربانی کی ہے. تو سوار نے کہا میرا نام عبید اللہ احرار ہے. آنکھ کھلی تو پریشان، میں جس کو دنیا دار کہہ آیا ہوں اس نے تو خواب میں میری اتنی رہنمائی کی ہے، دستگیری کی ہے، میں کیا سمجھا ہوا تھا اور وہ کیا ہے. اپنے آپ پر شرمندہ ہوئے، بجائے واپس جانے کے دوبارہ پیر صاحب کی خانقاہ کی طرف چلے. جب وہاں پہنچے حضرت صاحب کی محفل سجی ہوئی تھی، لوگ بیٹھے تھے، حضرت صاحب بھی تشریف فرماتے. مولانا جامی داخل ہو کر کنارے پر بیٹھ گئے. کسی کو وہاں جانتے، پہلے کبھی آئے نہیں، اس طرح آ کے محفل میں شامل نہیں ہوئے. حضرت صاحب نے مسند سے فرمایا مولانا جامی آگے آ جاؤ. انہوں نے خیال کیا شاید اس نام کا کوئی اور آدمی ہوگا، کیونکہ میری تو کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے، میرا تو یہاں نام کوئی نہیں جانتا، اور یہ ہو سکتا ہے کسی اور کا نام ہو، اس کو بلا رہے ہوں. حضرت صاحب نے فرمایا تمہیں ہی کہہ رہا ہوں عبد الرحمن جامی، آگے آ جاؤ. نام بتایا تھا پہلے؟ اونچی اللہ والے جانتے ہیں یا نہیں؟ کون بتاتا ہے؟ ذرا اونچی. خود سے نہیں جانتے، کون بتاتا ہے؟ اللہ. یہ بھی ایک مسئلہ ہے، کیسے علم ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک پوری بحر ہے، اشارہ کروں گا، توجہ. آگے آ گئے. فرمایا جامی جب کل آئے تھے کچھ کہہ گئے تھے. سن رہے ہیں؟ انہوں نے جو مصرع کہا تھا اپنے ذہن میں کہ یہ تو دنیا دار لگتا ہے، کسی کو سنایا نہیں تھا، لکھ کے نہیں دے کے آئے تھے. فرمایا کل آئے تھے کچھ کہہ گئے تھے.
مولانا جامی نے کہا حضرت وہ بس ایسے ہی خیال آ گیا تھا، میں شرمندہ ہوں اس پر، ایسے ہی منہ سے نکل گیا تھا۔ فرمایا نہیں کہو حضرت غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں کہو، اس کا جواب دے دیں۔ مولانا جامی نے کہا حضرت میرے منہ سے نکلا تھا نہ مردانست کے دنیا دوست دارد، وہ مرد نہیں ہوتا جو دنیا کو دوست رکھے۔ فرمایا جواب لکھ دو، اگر دارد برائے دوست دارد، اگر رکھتا ہے تو اپنے لیے نہیں اللہ کے لیے ہی رکھتا ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کی راہ میں ہی لگایا، دیکھو میں نے اپنے اوپر لگایا نہیں ہے۔ میخ ہائے زر در گل زدہ امنا کے در دل، یہ سونے کی میخیں زمین میں گڑی ہیں، میرے دل میں نہیں گڑی ہوئی ہیں۔ لیکن جو میں نے اس واقعے سے آپ کو بات سنانی تھی، بتائیے حشر میں کام آئے یا نہیں آئے؟ ابھی بھی نہیں سنا تو آپ اپنے لیے ایک بات سن لو تاکہ سب کی آواز نکلے۔ یہ لان میں بیٹھے ہیں نا، اس لیے آپ کی آواز نہیں نکل رہی، ابھی نکلواتا ہوں انشاءاللہ۔ سب دل سے آپ گواہی دیں گے، میں نے منوا کے چھوڑنا ہے انشاءاللہ۔ دھیان سے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ والے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، اللہ ان سے فرمائے گا میرے بندو دنیا میں تم نے میری خاطر تکلیف اٹھائی، میرے لیے تم نے بہت سی قربانیاں دی، پابندیاں کی، تمہیں تکلیف میں رہنا پڑا، مشکلات میں رہنا پڑا، کم نیند کی، کم کھایا، جیسا مل گیا کھا لیا، زیادہ اچھا نہیں پہنا تو تم نے بہت تکلیف اٹھائی، آج مانگو کیا مانگتے ہو؟ مانگو مانگو، کون فرمائے گا؟ اللہ خود فرمائے گا بندے مانگ، کیا مانگتا؟ آپ سے کسی سے کہتے تو آپ تو فوراً کہتے یا اللہ ذرا کوئی 70 اوروں کی بجائے ذرا 100 دے دے، اور ذرا جنت میں پلاٹ بھی کوئی کارنر کا ہو، ذرا ویسٹ اوپن ہو، یوں ہو وہاں ہو، آپ کی سوچ تو یہی ختم ہو جاتی ہے نا۔ وہ اللہ والے کیا کہیں گے؟ یہ نہیں کہیں گے کہ یا اللہ اگر دنیا میں ہمیں تکلیف میں رکھا ہے تو آج ہمیں عیش دے، آج ہمیں مزے کرا، نہیں۔ ذرا سنو، حدیث میں آتا ہے وہ بندے کہیں گے یا اللہ تیرا بڑا شکریہ، بڑا کرم مہربانی، تو نے عطا دی ہے، تو فرماتا ہے مانگ کیا مانگتے ہو؟ تو یا اللہ اس میدان معاشر میں کچھ بندے ہیں جو ہمارے ساتھ دنیا میں نیکی کرتے رہے، کوئی ہمارا ہاتھ چومتا تھا، کوئی خدمت کرتا تھا، کوئی محبت کرتا تھا، کوئی پیچھے نماز پڑھتا تھا، کوئی واز سنتا تھا، کوئی یہ کرتا تھا، وہ بندے ہیں 2-4۔ تو اللہ یہ نہیں فرمائے گا میں نے تم کو کہا ہے اپنی اپنی دیکھو، دوسرے کی فکر چھوڑو، خود جانا ہے تو بات کرو، خود مانگنا ہے تو بات کرو، میں نے تمہیں کہا تم آگے پھیل رہے ہو کہ جناب پوری پارٹی کو لے کے جانا، نہیں، اپنی بات کرو، نہیں۔ اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے میدان محشر میں پھیل جاؤ، جس جس کو پہچانتے ہو، جس کو لینا چاہتے ہو اپنے ساتھ لے کر اسے بھی جنت چلے جاؤ۔